میں اولن تو سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس پروگرام کا انعقاد کی توفیق عطا فرمائی، اور دوسرے نمبر پر میں قاری فردوس صاحب کا بہت ممنون اور مشکور ہوں کہ بیچارے بہت محنت اور کوشش کر رہے ہیں آپ کے بستی کے لیے، ترقی کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، تربیت کے لیے، اور یہ پورا جو معاملہ ہے حضرت ہی کے ساتھ جاتا ہے، اور یقیناً آپ حضرات بھی بہت مستحق ہیں اس بات کے کہ آپ کا بھی شکریہ ادا کیا جائے کہ ہماری بات پر لبیک کہتے ہوئے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے آسمان کے نیچے جمع ہو کر کے گفتگو سن رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے بندے ہیں اور اسی کے غلام ہیں، اور ہم دین کے محتاج ہیں، شریعت کے محتاج ہیں۔ ہم لوگ جو ہے شریعت اسلام کے اور اس ایمان اور اسلام کے محتاج ہیں۔ گویا کہ ہم کو ضرورت ہے اسلام کی۔ سب سے پہلے تو ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ اسلام ہے کیا چیز اور ایمان کیا چیز ہے۔ جب انسان کسی چیز کو سمجھ لیتا ہے تو اس کی اہمیت، اس کی عظمت، اس کی واقعات اس کے دل کے اندر آ جاتی ہے، اور جب کسی چیز کی عظمت دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے تو اس کے لیے بڑی بڑی قربانی پیش کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسلام انسانوں کے کامیابی کا واحد ذریعہ ہے، یعنی بغیر اسلام کے اور بغیر ایمان کے کوئی شخص اس کائنات کا کامیاب نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی محبت کو نہیں پا سکتا ہے، جنت کے اندر نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو اور جب تک کہ وہ ایمان والا نہ ہو۔ یہ ہے اصل اسلام، کہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، روایت کو پوری کرنے کے لیے نہیں، یا اس وجہ سے نہیں کہ ہم جو ہے مسلمان گھر کے اندر پیدا ہو گئے لہذا ہم مسلمان ہیں۔ یہ سوچ غلط ہے۔ مجھے کامیاب ہونا ہے، میں اس لیے مسلمان ہوں، مجھے جنت میں جانا ہے، میں اس لیے مسلمان ہوں، مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس لیے میں گناہ کو بند کرتا ہوں اور نیکی کر رہا ہوں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مجھے میری اپنی کامیابی چاہیے۔ صرف روایت کا مسلمان ہونا کہ پرکھوں نے مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان ہیں اور ہماری آل و اولاد بھی مسلمان رہے گی، یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے، بلکہ مسلمان جو ہوتا ہے کامیاب بننے کے لیے ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو جاب چاہیے، سرکاری جاب، تو اس کے لیے اس کو پڑھائی کرنی پڑتی ہے۔ کسی انجینئر سے پوچھئے کہ آپ جو اسکول جا رہے ہیں اور پڑھائی کیے ہیں کس وجہ سے کیے ہیں، تو وہ یہی جواب دے گا کہ مجھے آگے آنے والے فیوچر کے اندر کامیاب ہونا ہے۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ اسکول ہمارے گاؤں میں بن گیا، پیسہ ہمارے پاس تھا لہٰذا ہم نے فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے اسکول جاتے رہے، آتے رہے اور انجینئر بن گئے۔ یہ اس کا جواب نہیں ہے۔ ایک انجینئر جب پڑھائی کیا ہے تو اس کا مقصد ہے کامیابی حاصل کرنا، جاب ہونا، بہترین پیسہ کمانا، گھر کا بنانا اور دنیا کے سارے آرام آرائش کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کی وجہ سے وہ انجینئر بنا ہے۔ لہذا جب کوئی مسلمان ہے تو مسلمان کیوں ہیں؟ اگر کوئی سوال کریں کہ بھئی آپ مسلمان کیوں ہیں، تو ہمارا یہی جواب ہوتا ہے کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم اللہ کی نگاہ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم اسلام کی نگاہ میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔
ہم آخرت میں جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، اللہ کی نزدیکی چاہتے ہیں، پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے ہاتھوں سے کوثر کا پانی پینا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ہم جنت میں رہنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم مسلمان ہیں۔ آج ہم نے مسلمان سمجھا ہے کہ بس ہے کوئی مسئلہ نہیں، نماز پڑھ لیے، مقصد کیا ہے کسی کو کچھ خبر نہیں۔ جب تک مجھے اور آپ کو اس بات کا احساس نہیں ہوگا کہ ہم یہاں کیوں ہیں، اس وقت تک ہم جی نہیں سکتے۔ میرا مقصد کیا ہے، میں زندہ کیوں ہوں، اللہ مجھے پیدا کیا ہے، میں جی رہا ہوں، سانس لے رہا ہوں، کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں، میرا جسم جو ہے جاگتا ہوا ہے، میں مردہ نہیں ہوں، یہ ساری کی ساری چیزیں کیوں ہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ اللہ نے انسان کو پیدا ہی کیوں کیا؟ ان سوالوں کا جواب کس کے پاس ہوگا؟ یاد رکھیے کہ یہ ساری سوالات کا صرف ایک جواب ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہونا چاہتے ہیں اور ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اب جب ہم عبادت کریں گے اور جب ہم قدم نہیں اٹھائیں گے تو ہمیں خوشی ہوگی کہ ہم مسلمان ہیں اور کامیاب قوم ہیں۔ آپ ذرا تصور کیجیے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں نہیں آئے تھے تو اس موقع پہ عربوں کا کیا حالت تھا؟ جب بچیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، یہ حالت تھی۔ ایک دوسرے کا قتل کرنا، خون بہانا، یہ اتنا عادت اور معمول بن چکا تھا کہ ہر شخص ایک دوسرے کو مار رہا ہوتا ہے۔ خون کے پیاسے تھے یہی انسان جس کو ہم انسان کہتے ہیں، یہ اتنے ظالم ہو گئے تھے، اتنے ظالم ہو گئے تھے کہ ان کو کسی رشتے کا کوئی پرواہ نہیں تھا۔ ماں کو ماں نہیں سمجھتے تھے، بہن کو بہن نہیں سمجھتے تھے، عورت کی عزت کوئی نہیں تھی، شادی وغیرہ ہوتا ہی نہیں تھا، باضابطہ جو بچی پیدا ہوتی تھی اس کو زندہ رہنے کا اختیار ہی نہیں تھا، لوگ مار دیتے تھے۔ پھر اللہ کے نبی جب دنیا میں آئے تو انہوں نے آنے کا سب سے پہلے مقصد بتایا آپ لوگوں کو کہ میں کیوں آیا ہوں آپ کے درمیان، اور قرآن نے اعلان کیا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، میرے آنے کا مقصد رحمت لے کر کے آنا، یعنی میں رحمت بنا کر کے بھیجا گیا۔ اللہ کے نبی نے مقصد بیان کر دیا کہ میں سب کے لیے رحمت ہوں۔ پھر آپ نے دیکھا کہ عربوں کے اندر یہ برائی تھی کہ زندہ بچی کو جنگور کیا جاتا تھا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر بت پرستوں کی عبادت ہوتی تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ پھر ایک اللہ کی عبادت کی جانے لگی، ساری برائیوں کا خاتمہ ہو گیا اور سب کے سب مسلمان ہو چکے۔ تو سب سے پہلے ہم کو اپنا ایک بنیاد قائم کرنی پڑے گی کہ ہم ہیں کون اور کس لیے ہیں، اور جب اس پوزیشن میں آ جائیں گے تو پھر نوجوانوں کی ترقی ہوتی ہے۔ اس لیے سمجھ لیجئے کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں، اور کیوں مسلمان ہیں تو فرمایا کہ ہم کو کامیاب ہونا، لہذا جس کو بھی کامیاب ہونا آخرت میں وہ مسلمان ہوگا، اور جس کو کامیاب نہیں ہونا ہے وہ اپنا معاملات کو ڈھونڈ لے۔ تو دو لفظوں میں بات ہے۔ اس کے بعد سمجھیے کہ جب ہم نے کامیاب ہونے کا اختیار اور تہیہ اور ارادہ کر لیا کہ ہم کو کامیاب ہونا ہے، کہ جب ایک انجینئر کو یہ معلوم چل جاتا ہے کہ جاب جو ہے اس پوزیشن پر جہاں تک وہ پہنچنا چاہتا ہے وہ اسی لائن سے ہے، تو وہ مکمل عمل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، صبح کو جلدی اٹھتا ہے،
اس کے بعد وہ جو ہے سفر کرتا ہے، تعلیم کو مکمل کرتا ہے، اس کے لیے پسینے بہاتا ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جو پڑھائی کر رہے ہیں اس کی کتنی قربانیاں ہوتی ہے. وہ ساری کی ساری چیزیں برداشت کرتا ہے. کیوں؟ کہ اس کو معلوم ہے کہ مجھے کیا کرنا. لہٰذا جب ہم مسلمان ہو گئے تو ہم کو بھی یہی ساری چیزیں، کیونکہ ہم کو ہونا ہے کامیاب. اگر کوئی انجینئر سے پوچھے کہ آپ یہ پریشانی کیوں اٹھا رہے ہیں، صبح اٹھ رہے ہیں اور یہ بھلا ہے اتنی مشقت، اتنی پریشانی، پیسہ بھی دیا ہوا، چین سکون ختم کیے ہوئے، پاگل پن ہے، جنون ہے، بالکل پڑے جا رہے ہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں. تو وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے یہ کیا تو آگے چل کر کے مجھے کامیابی ملے گی. اور وہ کسی کی کچھ نہیں سنتا، وہ اپنے ایک من کے اندر ایک بات سمائے ہوا ہے کہ مجھے کامیاب ہونا ہے تو وہ کر رہا ہے اور وہ ساری کوشش کرتا ہے. ایسے ہی جب ہم مسلمان ہو گئے اور ہم نے یہ کوشش کر لیا، ارادہ کر لیا کہ اب ہم کو آخرت میں کامیاب ہونا، لہذا ہم کو بھی چاہیے کہ دنیا کی رنگتوں سے، دنیا کے گناہوں سے، وہ چیز جو اسلام سے دور کرنے والی چیزیں ہیں، ہم ان سے رک جائیں. اس کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، راتوں کو جاگیں، عبادت کریں، اپنی تعلیم کو مضبوط کریں، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، مکمل اس کے اوپر جو ہے لرننگ کریں، اور اس کے لیے لوگوں سے ملیں جلیں، بیٹھے بات کریں. جو ذہن کے اندر شکوک ہے، شبہات ہے، جو اسلام کے خلاف کوئی بات معلوم ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہم علماء کے پاس جائیں، ان کو جا کر کے سیکھیں. یہ ہماری ذمہ داری، ورنہ اس کے بغیر ہم اور آپ چل نہیں سکتے اسلام. لہذا اسلام کی سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ اسلام کی سب سے بہترین خوبی، سب سے بہترین چیز جو لوگوں کو اپنی طرف اٹیچ کرتی ہے، اٹریکٹ کرتی ہے اور لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے، وہ اس کا اخلاق ہے. اخلاق، بلند اخلاق. اسلام کے ماننے والے دشمنوں سے بھی دوستی کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی نے بتایا ہے، یہ پیغام دیا ہے. ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام مکہ کے اندر کافروں کو دعوت دینے گئے. ادھر سے ابو جہل آیا اور اللہ کے نبی کو مارنا شروع کیا. اسی درمیان میں وہاں سے عتبہ آیا، پھر ایک شیبہ، اور اس طریقے سے 5-10 لوگ جمع ہو گئے اور بے تحاشا مارا. اتنا مارا کہ اللہ کے نبی لہو لہان یعنی خون سے تربتر ہو گئے. پورا جو ہے جسم خون سے تر ہو چکا تھا. پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو بکر صدیق آئے، اور آنے کے بعد یہ پورا معاملہ کو، جھگڑا کو ختم کیا اور کہا کہ چھوڑ دیجئے، جب اللہ کی دعوت دے رہے ہیں اور آپ اپنے معبود کی عبادت کیجیے یا اپنے معبود کی عبادت کریں گے. پھر یہ معاملہ ختم ہوا. جب رات ہوئی تو جو لوگ مارنے آئے تھے ان کے گھر پہ گئے دعوت دینے کے لیے اور کہا کہ ایمان قبول کر لیجیے، اسلام قبول کر لیجیے. یہ پیغام ہے کہ جب ایک انسان مصیبت اور تکلیف دے رہا ہے، ایک انسان مار رہا ہے، صبح کو وہ پٹائی کر رہا ہے اور شام میں اسی کے گھر جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلام قبول کر لیجیے. یہ ہے اسلام کی تعلیم کہ ایک آدمی تکلیف بھی دے رہا ہے لیکن اس سے کبھی دشمنی نہیں کیا آپ نے، ہمیشہ دوستی کا پیغام دیا. لیکن آج مسلمان کا حالت یہ ہے کہ اپنے بیٹا ہے تو باپ سے دور ہے، بیٹی ہے تو ماں سے دور ہے، گاؤں کے لوگ ایک دوسرے سے دشمنی کر رہے ہیں، دوسرے تیسرے کی بات نہیں مان رہے ہیں، ہر کوئی اپنے میں بدمست ہے. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. اسلام محبت کا پیغام دیتا ہے، اسلام امن کی تعلیم دیتا ہے، اسلام بھائی چارہ سکھاتا ہے، اسلام آپس میں مل جل کر رہنے کی تعلیم دیتا ہے. جہاں پر اسلام ہو اور جہاں پر ایمان ہو وہاں پر جھگڑے، گالم گلوچ، دشمنی، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے. اور یہ پکی بات ہے کہ یہ چیزیں جہاں پر ہوگی وہاں پر ایمان نہیں ہوگا، ایمان کے نام پر دھوکے چل رہے ہوں گے اور کچھ نہیں.
لہذا اپنے دلوں کو پاک رکھنا ہے، اپنے دلوں کو صاف رکھنا ہے، اسلام کے تعلق سے بھی اور اسی طریقے سے اپنے بھائیوں کے تعلق سے، گاؤں کے لوگوں کے تعلق سے، تمام لوگوں کے تعلق سے ہمارے دل بڑے ہونا چاہیے۔ جو بھی معاملات ہو جاتے ہیں اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس طریقے سے جو زندگی گزرتی ہے تو زندگی میں چین سکون ہوتا ہے اور ایک انسان جو ہے بلندی کے مراتب طے کرتا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھیے کہ اسلام صرف اور صرف اخلاق سے پھیلا ہے، اخلاق سے، نرم سے، محبت سے، آستی سے، اسی سے اسلام پھیلتا ہے۔ ہمارے عمل کو دیکھ کر کے غیر مسلم اور ہمارے عمل کی وجہ سے گویا کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے ہم کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اگر ہم ٹھیک نہیں ہیں تو ہمارے پاس کون آئے گا؟ اسی آدمی کے پاس دوسرا آدمی مدد مانگنے کے لیے جاتا ہے جو پیسہ دیتا ہو، اور جو پیسہ نہ دیتا ہو اس کے پاس کوئی نہیں جاتا، معلوم ہے کہ وہ نہیں دے گا۔ جب ہمارے پاس اخلاق نہیں ہوں گے، ہم ہی ٹھیک نہیں ہوں گے، ہمارا ہی معاملہ دوسروں کے ساتھ پھنسا رہے گا، تو فرمایا کہ دوسرے ہم سے کیسے قریب ہوں گے؟ ہم کو نرم بننا پڑے گا۔ سب سے پہلے اس بات کو احساس کرنا پڑے گا کہ اللہ رب العالمین نے ہماری ذمہ داری کیا عطا فرمائی۔ آپ لوگ بیٹھے رہیے، میری آواز پہنچ رہی ہے میرے خیال سے، آپ لوگ بیٹھے رہیے، باقی جو حضرات کام کرنے والے ہوں کریں گے۔ اب لین کب تک آئے گا اس کے لیے کہاں تک انتظار کریں گے؟ بات تو ہوتی رہنی چاہیے۔ جنریٹر ہے؟ ہیلو 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 ہیلو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ بات سمجھنے کی چیز ہے کہ سب سے پہلے ہم جو ہے اپنے ذہن و دماغ کو ان گندگیوں سے پاک کریں کہ وہ کیا ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ اولاً اور سب سے پہلے ہم جو ہے مسلمان بنے، اور مسلمان بننے کے بعد جو ہے جب عمل کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ نور عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں سے بات سمجھیں کہ ایمان اور اسلام بہت بہترین چیز ہے، دنیا کائنات میں اس سے پاک چیز اور کوئی نہیں۔ لہذا جو زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کے دشمن بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، یہ دنیا کا اصول ہے کہ جو امیر ہوتا ہے اس کے دشمن بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اسلام چونکہ اتنا بہترین مذہب ہے کہ اس کے دشمن ہی بہت ہوئے، لہذا مٹانے کی بھی بہت کوشش کی گئی کہ اسلام ختم ہو جائے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، اور یہ ترتیب بنتے ہوئے بات یہاں تک پہنچی کہ بھئی اسلام کو اگر مٹانا ہے تو سب سے پہلے اسلام کے ماننے والوں کے اندر شکوک پیدا کرو، شبہات پیدا کرو کہ یہ ہے تو ایسا کیوں، یہ ہے تو ایسا کیوں۔ جیسے مثال کے طور پہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، نماز کیوں پڑھا جاتا ہے، اور نماز ہی کیوں پڑھے ہم، روزہ کیا ہے، قرآن کیا ہے، بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں۔ تو ان بات کو سمجھیے کہ جب اللہ کی ذات ہے اور اللہ نے جب کلام اتارا ہے تو یہ چیز بھی ہوں گی جو اتار رہا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے وجود کا کسی انسان کو کوئی اعتراض نہیں، پوری دنیا کسی نہ کسی خدا کو مان رہی ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو اللہ کو مانتی ہے، غیر مسلم ہے تو بھگوان کو مانتی ہے، بدھ ہے، عیسائی ہے، جو بھی دھرم ہو، ہر کسی کے نزدیک ایک گاڈ کا نظریہ ہے، اللہ کا نظریہ ہے، کائنات کے بنانے والے کا نظریہ ہے۔ بعض لوگ ایک مانتے ہیں، بعض ہزار مانتے ہیں، بعض دو تین، اور اس طریقے کا معاملہ ہے، لیکن نظریہ خدا کا نظریہ تو برحق ہے۔ ہر کوئی مانتا ہے کہ خدا کی ذات موجود ہے، تو خدا کے بارے میں تو کسی کو انکار نہیں ہے۔ اور جب خدا موجود ہے اور
خدا پالنے والا ہے، خدا خالق ہے، تو جب وہ انسان کو پیدا کر سکتا ہے، جنات کو پیدا کر سکتا ہے، دریا پہاڑ کو پیدا کر سکتا ہے، تو وہ قرآن کو کیوں نہیں اتار سکتا؟ اور امت کی رہبری کے لیے، ہدایت کے لیے، صحیح طریقہ بتانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی ہمارے پاس کوئی ایسی کتاب ہو جس کو دیکھ کر کے انسان زندگی گزارے، یہ بھی ضروری ہے۔ بغیر گائیڈ لائن کے کوئی انسان کچھ کر نہیں سکتا ہے۔ پڑھائی کرنے کے لیے بھی کتاب کی ضرورت پڑتی ہے، لہذا کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اللہ نے گائیڈ لائن کے لیے قرآن اتارا اور اس کو سکھانے کے لیے نبیوں کو اتارا، اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ لہذا قرآن کریم بھی برحق ہے اور اسلام بھی برحق ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر جو باتیں ہیں، مثلا نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، قربانی کا، یہ ساری کی ساری چیزیں برحق ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ کسی انسان کا ملایا ہوا چیز نہیں ہے، اور ساری چیزیں پروف ریڈنگ موجود ہے، اس پر دلائل موجود ہے۔ اس بارے میں لوگوں کے ذہن کو خراب کرنا یہ گری ہوئی حرکت ہے، یہ انسان کی حرکت نہیں ہو سکتی ہے۔ لہذا سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا ہے کہ اللہ رب العالمین موجود ہیں، اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ زندہ ہے اور وہ ہر چیز کے کرنے پر قادر ہے۔ ایک موقع پر ایک آدمی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ تو حضرت علی جواب دیتے ہیں کہ اللہ کو میں اپنے ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے پہچانا ہوں، یعنی میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس قوت ہے، میرے پاس عقل ہے، ساری چیزیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ کام کروں لیکن کر نہیں پاتا ہوں اور ہو جاتا ہے کچھ۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جو اللہ کی ذات ہے، خدا کی ذات ہے، وہ ان چیزوں کو پھیر دے رہی ہے، اور جو میں چاہ رہا ہوں وہ نہیں ہو پاتا تو ان چیزیں ہو جاتی ہے۔ یہ کائنات کا نظام، یہ چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، دریا، پہاڑ، کیا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ اس کے بنانے والے کوئی موجود ہیں؟ ہم ایک گھر بغیر بنائے ہوئے بتایا جا سکتا ہے کہ کوئی بن گیا ہو، کوئی عمارت ایسی بن گئی ہو اور صبح رات کو سوئے اور صبح دیکھا گھر بنا ہوا ہے، ایسا کبھی ہوا؟ جب ایک روم نہیں بن سکتا ہے، ایک مکان نہیں بن سکتا ہے، ایک دکان نہیں بن سکتا ہے، تو یہ پوری کائنات کیسے بن سکتی ہے؟ اتنا بہترین نظام، یہ ہواؤں کا نظام، یہ پانی کا نظام، یہ پھلوں کا نظام، یہ زمین کے اندر سے نکلنے والی غذاؤں کا اور یہاں سے نکلنے والے سبزیوں کا نظام، یہ کون چلا رہا ہے؟ یہ آٹومیٹک نہیں چلتے ہیں، کوئی خالق ہے جو ان چیزوں پہ کنٹرول کیا ہوا ہے۔ کتنے بیکار ذہن کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ خدا ہی نہیں۔ انسان اپنی زندگی میں، انسان کے پاس ہے کیا؟ ہر چیز کا وہ محتاج ہے، کوئی چیز اپنے سے کر نہیں سکتا۔ ڈاکٹر کے پاس انسان جاتا ہے، کیوں جاتا ہے؟ ٹھیک ہونے کے لیے۔ کیا ڈاکٹر اس بات کی گارنٹی لیتا ہے کہ مکمل اعتبار سے اور ہر اعتبار سے وہ ٹھیک ہی کر دے گا؟ وہ تو بس دوا چلاتا ہے، وہ بھی کسی کا محتاج ہے دوا کا، اور دوا کس کی محتاج ہے؟ انسان نہیں نے تو دوا کو بنایا ہے۔ تو یہ پورا نظام بتا رہا ہے کہ اللہ کی ذات ہے۔ لہذا اگر کوئی آدمی آتا ہے کسی کے پاس اور کہتا ہے کہ یہ خدا کیا ہے اور اللہ کیا ہے، تو اس کو یہ بتائیے کہ یہ کائنات کا نظام کیسے چل رہا ہے، اس کو آپ بتائیے، اس کو آپ سمجھائیے، وہ آپ کو کیوں سمجھائے گا؟ یہ بغیر بنائے بن گئے۔ لہذا اس بات کو سمجھیے کہ اللہ رب العالمین اور کائنات کا خالق تنہا مالک ہے، اور وہ زندہ ہے، وہ ہر چیز کو کر رہا ہے اور وہ ہر چیز کو کرتا ہوا آیا ہے۔
اس نے نبیوں کا سلسلہ جو شروع کیا، انبیاء کا، نبیوں کا، وہ کیوں کیا؟ وہ اس لیے کہ جو ہم نے بندی بنائے ہیں، جو مخلوق بنائی ہے، جو لوگ بنائے گئے ہیں، وہ زندگی کیسے گزاریں گے؟ ان کو گزارنے کا کوئی طریقہ بتانے والا ہو، کوئی ہاتھ پکڑ کے چلانے والا ہو۔ صرف کتاب اتار دی جاتی، قرآن اتار دی جاتی، تو ہم پڑھ کر کے کیسے سمجھتے کہ اس کا کیا معنی ہے؟ ہم چھوٹی سی کتاب نہیں پڑھ سکتے۔ جب بچپن میں ہوتے ہیں تو اے بی سی ڈی نہیں پڑھ پاتے ہیں بغیر استاد کے، بغیر بتائے والے کی کتاب تو موجود ہے رکھی ہوئی۔ اگر صرف کتاب سے کام چل جاتا تو استاد کی ضرورت نہیں تھی۔ بچپن میں ہی ہم سب جو ہے انجینئر، ڈاکٹر بن چکے ہوتے، لیکن پھر بھی اے جی کے جی کے جو بچے ہوتے ہیں اس کے لیے الگ استاد تھی۔ اوپر انسان بڑھتا ہے، پھر استاد چینج ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے ذہن چینج ہوتا ہے، اور یہ استاد اور کتاب دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ تو دنیا کے لیے استاد چاہیے اور دین کے لیے استاد نہیں چاہیے، ایسا ہو سکتا ہے؟ لہذا اللہ نے استاد کے طور پر نبیوں کو بھیجا، اور کتاب آسمان سے اتارتے رہے۔ کبھی قرآن اتارا، کبھی توریت اتارا، کبھی زبور اتارا، کبھی انجیل اتارا، کبھی مصحف ابراہیم اتارا، کبھی مصحف عیسیٰ اور موسیٰ اتارا، اور اس طریقے سے دنیا چلایا اور لوگوں کو بتایا کہ صحیح طریقہ کیا ہے، غلط طریقہ کیا ہے، اٹھنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، بیٹھنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، ایک مسلمان زندگی کیسے گزارے، سوئے کیسے، اللہ کی عبادت کیسے کرے، اور جو ہے مخلوق کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ کیسے پیش آئے، اس کا اخلاق کیسا ہونا چاہیے۔ یہ سارا کا سارا نظام قرآن کے اندر، کتابوں کے اندر، مصاحف کے اندر لکھے ہوئے تھے، اور نبی آ کر کے اس کو پریکٹیکل یوز کر کے بتاتے تھے۔ تو ان چیزوں کو سمجھیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن اتارا ہماری ہدایت کے لیے، اور یہ صحیح کتاب ہے۔ اس کے بارے میں شکوک شبہات پیدا نہیں کیے جا سکتے۔ ہم مسلمان ہیں، اور ہم مسلمان جس طریقے سے اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے بھیجے گئے تمام پیغمبروں کو اور اللہ کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا ہے جنت اور جہنم کا، جس کے اندر فرمایا کہ میں جو کتاب بھیج رہا ہوں، میں جو قرآن بھیج رہا ہوں، اور اسی طریقے سے جو نبی بھیج رہا ہوں، اس کی اتباع کرنی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اور جو زندگی گزارے گا اس کو انعام ملے گا، جو زندگی نہیں گزارے گا اس کو انعام نہیں ملے گا۔ سادہ سی بات ہے۔ دنیا کے اندر جب ایک بچہ جب پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو ایگزام رکھا جاتا ہے بیچ میں، اسکول میں کیوں رکھا جاتا ہے؟ بھائی اچھے سے پڑھائی کریں گے تو ایگزام میں پاس ہو جائیں گے تو آپ کو پینسل ہے، قلم ہے، ایوارڈ ہے، اور اسی طریقے سے پیسے ہیں، بہت ساری چیزیں ملتی ہیں۔ تو دنیا کا آدمی کبھی کبھی ایوارڈ میں مکہ کا حج کرا رہا ہے، عمرہ کرا رہا ہے، لاکھوں روپیہ مل رہے ہیں۔ تو ایک انسان جب کوئی پاس ہو جاتا ہے ایگزام میں، اسکول کے ایگزام میں، تو اس کے لیے کروڑوں لاکھوں روپیہ دے رہا ہے، اور خدا جو پوری کائنات کا خالق ہے، وہ جب انسان کی زندگی میں کامیاب ہو جانے کے بعد جنت میں ڈالنے کا فیصلہ کر دیا، کہ لوگوں کو اعتراض ہو گیا کہ جنت اور جہنم کیا ہے، اس میں اعتراض کی کیا بات ہے؟ یہ انعام ہے، اور اللہ چونکہ خالق ہے، ہر چیز کا مالک، وہ ان چیزوں کو کرنے پر قادر ہے کہ وہ جنت بنائے، جہنم بنائے، اور انعام کے طور پہ ہم کو جو ہے پوری زندگی یہ معاملہ چلائے۔ لہذا اللہ نے انعام کے طور پہ یہ ساری چیزیں رکھیں، اور ہم مسلمان اس کو مانتے ہیں کہ یہ حقیقی چیز ہے۔ جنت بھی حق ہے اور جہنم بھی حق ہے۔ جو اچھا کام کرے گا جنت میں جائے گا، جو غلط کام کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، یہ طے شدہ بات ہے۔ لہذا نوجوانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ بعض لوگ ان کے پاس آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جنت اور جہنم اور قرآن اور حدیث کیا ہے، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کا نظام ہے، اور جب اللہ کا وجود اور اللہ سچ ہے اور حق ہے تو یہ چیزیں بھی سچ ہے اور حق ہے، کیونکہ یہ انہی کی طرف سے آیا ہے۔ اور اخیر میں یہ بات سمجھیے کہ اسلام کے دشمنوں نے، دین کے دشمنوں نے جب یہ دیکھا کہ کامیابی اور فلاح بہبود اور اللہ کی طرف سے انعامات اتنے سارے ہیں، تو شیطان کو کہاں ہون مدد کرا؟ شیطان نے چلاکی شروع کی کہ اب ان کو گمراہ کرو، اللہ سے دور کرو۔
لہذا شیطان کی پلاننگ کے بارے میں آپ اور ہم سمجھ نہیں سکتے. وہ خطرناک قسم کے لوگ شیاطین جو ہوتے ہیں، وہ کب کس کے ساتھ کیا معاملہ کر دے کسی کو کچھ ہوش نہیں. بڑے عجیب ہے، عجیب مخلوق ہے. اللہ نے بڑے پاور اس کو دیے، اس ذہنوں میں دماغ میں شکوک و شبہات پیدا کر سکتے ہیں. وہ ایسی چیز مخلوق ہے جو ہم کو نظر نہیں آتی ہے لیکن وہ ہمارے ساتھ ہوا کرتے ہیں. ہم نماز میں ہوتے ہیں پھر بھی وہ ہمارے ساتھ، ہم دنیا دار میں ہوتے ہیں پھر بھی وہ ہمارے ساتھ، اور ہمارے ہر قدم پہ وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ورگلاتے رہتے ہیں، بہکاتے رہتے ہیں. لہذا شیاطین نے وتھ پلاننگ، چونکہ اس کو ورگلانا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، اس نے کچھ بندے کھڑے کر دیے کہ تم کہو کہ اسلام غلط ہے، تم کہو کہ حدیث غلط ہے، یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے، اور یہ سارے کے سارے شیاطین کے نقش قدم پہ ڈوب ہیں، لوگوں کو بہکا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے شیاطین نے کچھ لوگوں کو کھڑا کیا کہ تم کہو کہ میں ہی نبی ہوں، اور جب تم کو لوگ نبی مان لیں گے تو خود ہی جو ہے جہنم والے بن جائیں گے. کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ رب العالمین نے جو نبی بھیجا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ آخری قیامت تک کے لیے نبی، بیچ میں کسی نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لہذا شیاطین نے یہ بھی بات ڈال دی کہ تم جو ہے اب نبوت کا پرچار کرو تاکہ نئے بھولے بھالے آدمی تم کو ہی نبی مانتے رہیں. اور آپ نے ہم نے دیکھا کہ قادیانی جو ہے، قادیانی نام سنے ہوں گے، یہ انہی میں سے ایک تھا جس نے کہا کہ نبی آ چکے ہیں، رسول آ چکے ہیں، عیسیٰ آ گئے ہیں، مہدی آ گئے ہیں. یہ ساری باتیں اس نے کی. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں کیوں آخر؟ ظاہر بات ہے کہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے. لہذا اب مسلمانوں کے اوپر یہ ہے کہ یہ کرتا کیا ہے، یہ گمراہ ہوتا ہے یا اپنی حفاظت کرتا ہے، یہ کرتا کیا ہے. لہذا جو پکا مسلمان ہوگا، جو اپنی کامیابی چاہے گا، وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکے گا. وہ ان تمام شکوک اور شبہات کا جواب دے گا جو آ رہے ہیں، کیے جا رہے ہیں، اچھالے جا رہے ہیں. اس کو بتائے گا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم کامیاب ہونے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھے سے ملتے جلتے ہیں. یہ سارے معاملات خود کی کامیابی کے لیے کر رہے ہیں. جو مسلمان ہوگا وہ اپنے دل کو بھی یہ بات بتائے گا اور لوگوں کو بھی بتائے گا. لہذا اس پوزیشن پہ آنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لہذا جو آپ کے پاس آئیں نبوت کا معاملہ لے کر کے کہ نبی آ گئے، عیسیٰ مہدی آ گئے، وہ جھوٹے ہیں، کافر مکار ہیں، ان کی بات تو سنا نہ جائے. اسی طریقے سے اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی ہے کون. حضرت عیسیٰ نبی تھے جو بنی اسرائیل کے نبی تھے. اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا ہے زندہ، اور قیامت جب قائم ہوگی، قیامت کے آنے سے جسٹ پہلے اللہ تعالیٰ دجال کو قتل کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ کو بھیجیں گے. وہ آئیں گے اور دجال جو خطرناک قسم کا انسان ہے، پوری دنیا کے اندر تباہی مچائے ہوا ہوگا، لوگوں پہ ظلم کرے گا، لوگوں کو قتل کرے گا. عیسیٰ آ کر کے اس دجال کو قتل کریں گے. یہ حضرت عیسیٰ کا کام ہے اور اس کے لیے وہ معمول کیے گئے، وہ کریں گے. اسی طریقے سے حضرت مہدی کے بارے میں حدیث میں آیا کہ حضرت مہدی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ کے اندر پیدا ہوں گے اور بہترین حاکم ہوں گے، بادشاہ ہوں گے، اور ان کی حکومت جب قائم ہو جائے گی دنیا کے اندر تو ظلم کا، کفر کا، شرک کا، یہ ساری چیزوں کا نام و نشان مٹ چکا ہوگا. ایسا ہی دور آ جائے گا جیسے کہ اللہ کے نبی کا زمانہ تھا کہ بالکل امن، چین، سکون، ہر انسان خوشحال تھا. ایسا ہی زمانہ آنے والا ہے. لہذا یہ دو شخصیتیں حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی، اس بارے میں بہت سارے لوگ شکوک و شبہات پھیلاتے ہیں. جیسے کہ اپنے اسی بحث سے ایک شخص پیدا ہوا شکیل بن علی، وہ کہتا ہے کہ ہم جو ہے عیسیٰ ہیں اور مہدی. وہ کہہ رہا ہے، لوگوں کو جواب دے رہا ہے، سوشل میڈیا پہ استعمال ہو رہا ہے. اسی طریقے سے جو ہے لوگوں کو گھر گھر جا کر کے سمجھایا جا رہا ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں، اور عیسیٰ اور مہدی کے نام سے لوگوں کو کام کیا جا رہا ہے. ایسے موقع پر
ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ایسے لوگ ہمارے پاس آئیں تو ہم کو ان کی بات سننا نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ فوراً اس کو پکڑ کے اپنے عالم کے پاس لے کر کے جانا ہے، امام صاحب کے پاس لے کے جانا ہے کہ یہ لوگ کون نہیں دیکھیں گے، تاکہ ہمارے ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ شیاطین نے ان چیزوں کی ذمہ داری لے رکھی ہے اور باضابطہ اللہ سے ذمہ داری لی ہے، جھگڑا کیا ہے کہ میں تمہاری بندوں کو جو ہے گمراہ کروں گا، جھگڑا ہے اس میں، لہذا گمراہ کو کرے گا، اور اس کے لیے کبھی کبھی وہ ہمارے درمیان بعض لوگوں کو لا کے کھڑا کر دیتا ہے غلط سلط بات کرنے کے لیے۔ لہذا ان چیزوں کو دیکھ کر کے زندگی گزارنا، اور کیوں گزارنا؟ کیونکہ فرمایا کہ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، لہذا اسلام پر عمل کریں گے، اور جو انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے، کیونکہ اس کو کامیاب ہونا ہے۔ ایک آدمی کو جیسے میں نے مثال دیا کہ بھائی انجینئر بننا ہے تو اس کو کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے، اور وہ ہر چیز کا مقابلہ کر لیتا ہے، ہر سوال کا جواب دے دیتا ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ ایسا ہی مسلمان کو جب کامیاب ہونا ہے تو اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا بول رہا ہے، کون کیا اعتراض کر رہا ہے، کون کس کو سمجھا رہا ہے، کون داڑھی کاٹ رہا ہے، اس سے کسی کو کوئی مطلب نہیں، بلکہ وہ اللہ کی عبادت کرے گا، اور جو ایسا کرنے والے لوگ ہیں اس سے وہ دور رہے گا۔ تو دونوں چیز ساتھ ساتھ چلنی چاہیے کہ ہم اپنا ایک سوچ اور اپنی فکر جو اسلام کی ہے اس کو نگاہ میں رکھیں اور اس پر عمل کرتے رہیں، اور جو ایسے ویسے لوگ ہیں جو گمراہ کر رہے ہیں ان سے دور رہیں، ان تک ہم جائیں نہیں، ان سے بات نہ کریں، ان سے ملے جلے نہیں، کیونکہ ایک انسان جو شیاطین سے اور شیطانوں سے بات کرے گا تو شیطان کیا سکھائے گا؟ یہی خرافاتی باتیں بتائے گا کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے، اور جب وہ اللہ والے کے پاس جائے گا تو اچھی باتیں بتائے گا کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ اس لیے ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی اچھے لوگوں کے پاس ہو، بہترین اور دین اور تقوی طہارت والے لوگوں کے پاس ہو، تاکہ ہمارے ذہن کے اندر کوئی ایسی بات نہ آئے جس سے ہم اسلام سے دور بھاگتے رہیں۔ لہذا ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العالمین ہمارے اندر اسلام کو اور ایمان کو زندہ رکھے گا۔ اور آخر بات یہ ہے کہ تعلیم کے اوپر اور فطروں کی تعلیم کے اوپر اپنے گاؤں کے علماء سے اور ہمارے موبائل میں کم از کم اپنے کسی عالم کا نمبر ضرور ہونا چاہیے، یہ بات یاد رکھیے۔ آج کا جو دور چل رہا ہے فطروں کا، اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ ہمارے موبائل میں بعض نمبر ایسے ہوتے ہیں جن سے بات کرنا جائز نہیں، لیکن رکھے ہوتے ہیں نوجوان حضرات، لہٰذا عالم کا نمبر بھی رکھا کیجیے، کوئی بھی مسئلہ ہوا فوراً پوچھ لیجیے کیا ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ اور اس طریقے کے معاملات ہوتے ہیں تو فوراً آپ اپنے علماء سے رابطہ کیجیے، اور رابطہ کرنے کے بعد ان کو بتائیے کہ میرے ساتھ یہ معاملات پیش ہیں، آج مجھ سے کس نے ملا، کس نے کیا بات کہی، اسلام کے خلاف کون ورگلا رہے ہیں، گاؤں میں کون آ کر کے لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ گاؤں کی حفاظت کریں اور اس تعلق سے کوشش کرتے رہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس بات کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ یا اللہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو معاف فرما، تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے الہ العالمین، آج جو باتیں کہی گئی ہیں ان پر ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کئی بات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرما، گاؤں کی حفاظت فرما، گاؤں کے رہنے والے بچے، نوجوان، بڑے بوڑھے، یہاں کی مرد عورت تمام کے ایمانی قائم کے عقیدے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کو بہترین مسلمان بنا، مولا کریم ان کو فتنوں سے دور فرما۔ یا اللہ شکوک و شبہات کا ازالہ فرما۔ یا اللہ ایمان اور اسلام کے ساتھ ان کو زندہ رکھ، ان کے نسلوں میں ایمان اور اسلام کو پیدا فرما۔ یا اللہ اتحاد، اتفاق اور محبت اور معاشرتی پیدا فرما۔
اسلام کے لیے مکمل طریقے سے یہ عمل کریں، اس کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اس بستی میں خیر کا وجود فرما۔ یا اللہ یہاں کے رہنے والوں میں امن چین سکون پیدا فرما، کاروبار میں ترقی و برکت عطا فرما۔ یا اللہ اس گاؤں میں جو کمزور ہیں، جو غریب ہیں، ان کی مدد فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ مولا کریم ہماری اس پوری دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے خیر میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔